سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اگر زیادہ پیسے ہو تو ہم کیا کریں؟ وہ تو بینک میں ہی رکھنے پڑیں گے۔ ہم نے آپ کا کلپ سنا ہوا ہے کہ پیسے بینک میں نہیں رکھنے چاہیے، تو پھر کیا کریں ہم؟ محترم ناظرین کرام، بینک چونکہ سودی کاروبار کرتے ہیں، جب ہم ان میں پیسے رکھیں گے، خواہ ہم اس کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، وہ ہمارے پیسوں کو سودی کاروبار میں استعمال کریں گے۔ تو جب ہمارے پیسوں کو سودی کاروبار میں استعمال کریں گے تو اس سے جتنا سود لیں گے ہم ان سے نہ بھی لیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کے وہ اس سے اپنے بینک چلائیں گے۔ تو یہ بالکل 100% سودی لین دین میں بہت بڑا تعاون ہے۔ جس طرح اللہ نے سودی لین دین کو حرام کیا ہوا ہے نا، اسی طرح سودی کاروبار میں تعاون کو بھی حرام کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور گواہ بننے والوں پر، اور آپ نے فرمایا یہ سب برابر ہیں، جتنا بڑا گناہ گار سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اتنا بڑا گواہی دینے والا۔ اب گواہی دینے والا اور لکھنے والا نہ انہوں نے سود لیا نہ دیا، صرف اس وجہ سے برابر کے گناہ گار ہیں کہ وہ سود لینے اور دینے والوں کی مدد اور تعاون کر رہے ہیں۔ تو جو گواہی دینے والا ہے وہ بڑا تعاون کر رہا ہے، یا جس نے لاکھوں روپیہ بینک میں رکھا ہوا ہے وہ تعاون کر رہا ہے بڑا؟ یقینی بات ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ جس نے رکھا ہوا ہے وہ بڑا تعاون کر رہا ہے۔ تو جو بڑا تعاون کر رہا ہے، اگر چھوٹا تعاون کرنے والا سود لینے اور دینے والے کے برابر کا لانتی ہے تو یہ والا کیوں نہیں ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر رکھے کہاں؟ گھر میں تو محفوظ نہیں ہوتے، کہاں رکھیں ہم گھر میں؟ محترم ناظرین کرام، اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں ہم نے اپنے گھروں میں رکھی ہوتی ہیں، ان کے بھی ڈاکو ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں سب۔ مثال کے طور پر عزت ہے، تو یہ عزت ہر گھر میں ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا عزت کے لٹیرے بڑے ہیں، ہم اپنی عزت کو بینک میں جمع کروا دیں۔ جب عزت جو پیسوں سے خرب گنا زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے تو چند ٹکوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ویسے بھی مسلمان کو اللہ پر یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو نقصان اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے۔ اس نقصان سے نہ بینک بچا سکتا ہے نہ دنیا کی کوئی اور طاقت بچا سکتی ہے، اور جو نقصان اللہ نے کسی کے مقدر میں لکھا ہی نہیں وہ کوئی ڈاکو کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، نہ کہ بینک پر۔ بہت سارے لوگوں نے بینک میں پیسے رکھے محفوظ کرنے کے لیے اور بینک پیسے لے کر بھاگ گئے۔ پاکستان میں ہوا ہے ایسے، وہ کوآپریٹو بینک بنے تھے۔ اسی طرح بینک سے پیسے نکلوائے ہیں تاجر نے، وہ باہر ڈاکو کھڑے تھے، انہوں نے گولی مار کے بندہ بھی مار دیا، پیسے بھی لے گئے۔ تو یہ تو جو مقدر میں نقصان ہوتا ہے وہ بینک میں رکھنے سے بھی ہو جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ دنیا کی کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی۔ ہمیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان مضبوط کرنا چاہیے اپنا۔ اپنے پیسے گھر میں رکھیں، کاروبار میں لگائیں۔ اگر کاروبار سے بھی زیادہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، رب کو دیتے جائیں، انشاءاللہ رب رکھے گا نہیں، وہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بہت بڑا صلہ اور اجر ملے گا۔ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے پیسے رکھنے کے لیے نہیں دیے ہوتے، کاروبار میں لگائیں اور کاروبار بڑھا دیں، بے شمار لوگوں کو روزگار مل جائے گا آپ کے کاروبار سے، لوگوں کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی بھلا ہوگا اور ملک کا بھی بھلا ہوگا۔ اس کا سب کا اس میں فائدہ ہے۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس میں سب کا فائدہ ہو، صرف اپنے فائدے کو مقدم رکھ کر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے خلاف جنگ اور رسول کے خلاف جنگ میں حصے دار نہیں بننا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔